الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حروف تہجی: الف، با، تا، ثا، جیم، حاء، خاء، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا۔ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں اور ان کے 6 نام ہیں۔ پہلا نام ہے ثنایا، یہ سامنے کے جو 4 دانت ہیں، 2 اوپر والے 2 نیچے والے، اس کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک رباعی، اس کے پھر ساتھ آگے ایک ادھر ایک ادھر، ایک نیچے کر ادھر اور ایک نیچے اس طرف، انیاب، اور انیاب کے آگے پھر 4 دانت، ایک ادھر ایک ادھر، اسی طرح ایک نیچے ادھر ایک نیچے ادھر، ضواحک، ضواحک کے آگے 3 ادھر 3 ادھر، 3 اسی طرف نیچے آگے اور 3 ادھر، 12 دانت، طواحن، اور طواحن کے آگے پھر ایک ادھر اوپر، ایک اس طرف اوپر اور ایک اس طرف نیچے آخری دانت، اور ایک اس طرف نیچے آخر پہ، اسے نواجز کہتے ہیں۔ یہ 6 نام ہیں: ثنایا، رباعی، انیاب، ضواحک، طواحن، نواجز۔ سامنے کے جو 4 دانت ہیں ان میں 2 اوپر والے جو ہیں وہ ثنایا علیہ، اور جو 2 نیچے والے ہیں انہیں ثنایا سفلی کہتے ہیں۔ باقی سارے نام اسی طرح۔ الف، الف جوف دہن، اس کو اب جو ہے منہ کا خالی حصہ، یہ اس کا مخرج ہے، میں بیان کرتا جاؤں گا، آپ ساتھ ساتھ سنتے جائیں۔ الف جوف دہن سے ادا ہوتا ہے۔ با، با، اب، اب، اب دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تا، ات، ات، ات،
نوک زبان ثناء اولیہ کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. ثا ثا اذ اذ اذ. نوک زبان ثناء اولیہ کے کناروں سے ادا ہوتا ہے. جیم جیم. اج اج اج. اس کو ہلا اس لیے رہے ہیں کہ یہ قلقلہ ہے. حروف قلقلہ 5 ہے. قاف طا با جیم دال. قطب جد. تو با کو بھی ہلایا جیم کو بھی ہلایا تو یہ قلقلہ ہے. وسط زباں وسط تالو. جیم حا اح اح اح. وسط حلق. خو خو. ادنی حلق یا ابتدائی حلق آپ کہہ سکتے ہیں. حلق کا پہلا حصہ اخ اخ اخ. خو دال. نوک زبان اور ثناء اولیہ کی جڑیں. اد اد اد. اس کو ہلانا ہے یہ قلقلہ ہے. اد اد اد. ذال. نوک زبان ثناء اولیہ کے کناروں سے ادا ہوتا ہے. اذ اذ اذ. جو سا کا مخرج ہے وہی اسی کا مخرج ہے. را را. ثناء رباعی کی مسوڑے بما پشت زبان. اور ار ار. آپ نے ادائیگی کی ہے تو زبان ہلکی سی الٹی وہ سامنے دانتوں سے مل رہی ہے. توجہ کیجیے. اور ار ار. زا زا. از از از. سین اس اس اس. زا اور سین اور صاد کا ایک مخرج ہے تو زا سین کا مخرج ہے. نوک زبان ثنایا سفلا کے کنارے جو نیچے والے دو دانت ہیں سامنے کے ان کی جڑوں میں لگیں گے. شین اش اش اش. وسط زبان وسط تالو. جو جیم کا مخرج تھا وہی شین کا مخرج ہے. صاد اس اس اس. نوک زبان ثنایا سفلا کا کنارہ. زا سین صاد تینوں کا ایک مخرج ہے. ضاد. زبان کا دائیں طرف والا کنارہ ایک کروٹ دائیں طرف والی یا بائیں طرف والی اوپر سے لگے گی تو وہ ادا ہو. اوپر دہاڑوں سے. ضاد. اب اذ اذ. طا ضاد. تو اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں دائیں طرف سے لے لیں یا بائیں طرف سے لیں. اب اذ اذ. طا اتھو اتھو اتھو. نوک زبان ثنایا اولیہ کی جڑیں تا دال طا تینوں کا ایک مخرج ہے. ضا ضا. اذ اذ اذ. نوک زبان ثنایا اولیہ کا کنارہ. ضا ثا اور ذال یہ تینوں کا مخرج ایک ہے. عین عین. وسط حلق. عین اع اع اع.
پہلے حمزہ کی آواز آئے گی، پھر عین کی طرف وہ مائل ہو جائے گی وسط حلق کی طرف. غین، ادنی حلق سے ادا ہوگا، ابتدائی حلق بھی کہتے ہیں. غین اور خا کا ایک مخرج ہے. اغ، اغ، اغ. فا، فا، نیچے کے ہونٹ کا پیٹ اور سامنے جو دو دانت ہیں ثنایا علیہ ان کی نوکیں. اف، اف، اف. فا، قاف. زبان کی جڑ اور اوپر کا نرم تالو، یہ زبان کی جو جڑ ہے نا جہاں پہ کوا ہے وہاں اوپر کا نرم تالو. اق، اق، اق. ہاں یہ قلقلہ ہے نا. اق، اق، اق. کاف. یہ زبان کی جڑ ہی ہے لیکن اوپر کا سخت تالو. اک، اک، اک. لام، لام. کچھ حصہ حافہ اور زبان کا اگلا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب اور دواعق کے مسوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. لام. ال، ال، ال. میم. ہم نے با کا مخرج پڑھا تھا ہونٹوں کی تری، اور یہ جو ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہے اسے کہتے ہیں ہونٹوں کی خشکی. تو یہ میم کا مخرج ہے. سارا منہ اس طرح ملانا نہیں ہے، میم ایسے نہیں کرنا، ہلکا سا ٹچ دینا ہے. ام، ام، ام. میم. نون. زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوتا ہے. ان، ان، ان. واو، واو. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے. واو. حمزہ زبر واو، او. بس اس کا ایک ہی اہجا کافی ہے. ہا، ہا. حمزہ. دونوں کا مخرج ایک ہے. اقصی حلق یعنی حلق کا سینے کی جانب والا حصہ، تو ہا اور حمزہ کا مخرج. حمزہ زبر ہا، اہ. حمزہ زیر ہا، اہ. حمزہ پیش ہا، اوہ. دیکھا وہ مخرج کی بات وہیں پہ جا رہی ہے، یہ دونوں کا مخرج ایک ہے. ہا، حمزہ، یا. اگر یا مدہ ہے تو اس کا مخرج ہوگا جوف دہن، اور اگر یا لین ہے تو اس کا مخرج ہوگا وسط زباں وسط تالو. تو یا متحرک ہے تو اس کا یہی مخرج ہوگا وسط زباں وسط تالو. آگے ہم نے پڑھا تھا زبر، زیر اور پیش. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. دو زبر، دو زیر، دو پیش. جزم، شد، چھوٹا مد اور بڑا مد، یہ ہم نے کل پڑھا تھا. صفحہ نمبر 8. اس کو اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا ہے. الف با تا تا کو یہ بنیاد ہے، اور آپ کو علم ہے کہ سارے سمجھدار لوگ ہیں، جتنی بنیادیں مضبوط ہوں اتنے ہی اوپر وہ کام بہتر ہوتا ہے. تو بنیاد یہ 29 حروف ہی ہیں، حروف تہجی، ٹھیک ہے جی. انہی کو ملا کے اللہ کا سارا کلام بنتا ہے. تو جتنے یہ بہتر ہوں گے اتنا ہی آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. با زبر با،
با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا تی تو، ثا ذی ثو، جا جی جو، ح حی حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، ذا ذی ذو، را ری رو، ز زی زو، س سی سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، ش شی شو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی سو، ضا ضی دو، طا طی طو، ظا ظی ظو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، عی عو، غا غی غو، ف فی فو، قا قی قو، کا کی کو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، ما می مو، نا نی نو، و وی وو، ہا ہی ہو، ای او۔ اس کو بالکل نرمی کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی اس کو کھینچیں گے تو عین بن جائے گا، ای او۔ یا زبر یا، یا زیر ی، یا پیش یو، یا ی یو۔ یہ ہماری تختی مکمل ہوئی۔ تو یہ سارے ہی ہجے کر کے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ تو ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، اسی لیے کچھ کے میں نے ہجے کر دیے، کچھ ملا کے پڑھ دیے اسی طرح، کیونکہ ہم نے قاعدہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل کرنا ہے، اور یہ قاعدہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کو قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قرآن مجید اچھی تلفظوں کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ قاعدہ کھولیں گے نا تو جو پہلا صفحہ ہے نا اس کے اوپر نماز لکھی ہوئی ہے، اس میں سورۃ فاتحہ شریف ہے، جس نے دیکھ کے پڑھنی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. کل ایک ساتھی نے یہاں پہ سوال کیا تھا کہ صراط الذین، تو یہ صراط کے بعد جو لام ہے وہ پر پڑھا جائے گا کہ بریک؟ تو یہ بریک پڑھا جائے گا. اگر پر پڑھیں گے تو بنے گا صراط الذین، تو صراط الذین نہیں ہم پڑھ رہے، صراط الذین، لام بریک پڑھا جائے گا. صراط الذین انعمت علیہم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے ساتھ ہی سورۃ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. یہاں پر ایک بات بتانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کو ملا کے پڑھا جائے گا تو پڑھا جائے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ اجتماع ساکن علی غیر حدی کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ اس کو ملا کے پڑھنا ہے تو وہ چھوٹا نون لکھا ہوتا ہے قرآن مجید میں، تو وہ یہاں پہ لانا ہے. قرآن مجید میں لکھا نہیں ہوتا یہاں پہ، لیکن وہ یہاں پہ لگے گا احد اللہ الصمد. اگر ملا کے پڑھیں گے تو اکیلا اکیلا پڑھیں گے تو پھر اس کو اللہ الصمد پڑھیں گے. جب ملا کے پڑھا جائے گا تو لفظ اللہ جو ہے وہ بریک ہو جائے گا. الگ پڑھیں گے تو اللہ کلام پر ہو. میں دونوں طرح آپ کو پڑھاؤں. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. یہ قبلہ شاہ جی بھی سوال کا جواب تو عطا فرما دیتے، لیکن تجوید کے مطابق ہے تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ولا الضالین بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں جی ضالین، تو صحیح کون سا ہے؟
ٹھیک ہے، اگر ہم قاعدے کو دیکھتے ہیں، کھولیے پہلی تختی، بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے ہندوستان میں اور پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ضاد پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ضاد پڑھا جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پڑھا نا الف با تا سا، تو یہ ہو گئے پورا حرف ہم نے پڑھا، لیکن قرآن مجید میں آوازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ہم ضاد پڑھتے ہیں، ضاد کے بعد ضاد پڑھ لیتے ہیں، فرض کرو تو ضاد زبر ضا بنے گا، ضا زی زو، اور اس کے بعد دیکھیں آپ طا کے بعد ضا ہے، طا کے بعد تو اس کے اوپر بھی حرکتیں لگائیں ذرا، ضا زبر ضا، ضا زی زی، ضا پیش، تو ضا زی زو مل گئی آواز۔ تو حرف کو حرف سے بدل دینا یہ لعن جلی ہے، حرام ہے۔ یہ لفظ ضاد ہے، ضاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ کیا ہے جی؟ اب الم نشرح لک صدرک صورت ہے، الذی انقض ظہرک، الذی انقض ظہرک، پہلے ضاد ہے پھر ضا ہے۔ اگر ہم دونوں کو اس کو ضاد پڑھ لیں تو انقض ظہرک بن جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ضاد پڑھا جا رہا ہے کہ ضاد پڑھا جا رہا ہے۔ زیادہ لفظ ہے جی ضاد، ضاد لفظ نہیں ہے، عربی کلام میں نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے، نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن مجید کو ایسے پڑھو جیسے عربی لوگ پڑھتے ہیں۔ تو عربی لوگ آپ کہیں سے بھی سن لیں وہ ضاد ہی پڑھتے ہیں، ضاد نہیں پڑھتے۔ عرب کے اندر جو قرات ہے وہ قرات متواتر ہے۔ ہاں، یہ جو ضاد پڑھتے ہیں ان کے تو اپنے کچھ جو مفتی ہیں انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ ضادی قاری کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ضاد نہیں پڑھتے، جو جان بوجھ کے یہ پڑھتا ہے وہ تو پھر بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ضاد لفظ عربی میں نہیں ہے جی، لفظ ہے جی ضاد۔ اب وہ جب جواب دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مخرج سے فرق کیا جائے گا، تو لوگوں نے مخرج تھوڑی سننا ہے، لوگوں کو جو پہنچ رہی ہے کانوں میں وہ آواز پہنچ رہی ہے، تو آواز کا فرق ہونا ضروری ہے۔ صاد کے بعد لفظ ہے جی ضاد، اور طا کے بعد لفظ ہے ضا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ضاد پڑھیں گے تو ضا کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، لعن جلی ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ اور کسی بھائی کا سوال؟ ٹھیک ہے جی، نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ پڑھ رہے تھے مالک یوم الدین، کہ جو مالک ہے قیامت کا دن کا۔ مالکی اور مالکی یہ دونوں جو عبارات ہیں، انداز ہیں، دونوں ہی درست ہیں۔ مالکی اور مالکی دونوں قرأتیں صحیح ہیں، اور قرآن مجید فرقان میں سے دونوں ہی ثابت ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک توتی الملک من تشاء، اللہ تعالیٰ مالک ہے ملک کا، اور جسے چاہتا ہے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان میں مالک القدوس السلام، مالک القدوس السلام، یعنی جو مالک کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ جو اپنے مملوک پر مکمل ترین اختیار رکھتا ہے۔ مالک کا کیا معنی ہے؟ مملوک کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے تابع ہے۔ مالک وہ ہے جو اپنی ملک پر، اپنی مملوک پر مکمل ترین اختیار رکھتا ہے۔ میں مجازی طور پر اس پنسل کا مالک ہوں، میں اسے باقی رکھوں، اس کو توڑ دوں، اسے کسی کو دوں نہ دوں، یہ تمام تر اختیار میرے پاس ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے، تمام تر اختیارات اس کے دستِ قدرت میں ہیں۔ یہ مالک کا معنی ہے، اور ملک کا معنی ہوتے ہیں
حاکم کیا معنی ہوتے ہیں؟ بادشاہ، حاکم جس کو حکم نافذ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا حکم بھی نافذ ہوتا ہے اور اسی کے حکم سے کائنات میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین یہ دونوں جائز ہوں گے۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اس کے بعد کہ یوں عرض کرو ایاک نعبد، کیا ہے بھلا؟ ایاک نعبد، ہم ایاک نہیں پڑھیں گے، ایاک نعبد، یہاں نعبد نہ پڑھیں، حمزہ نہ لائیں، معنی بہت غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے معنی ابتدا، ابدا معنی ابتدا ہو جاتا ہے، ابدا یہ ابتدا نہیں ہے، عبادت ہے۔ ایاک نعبد، بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم سارے کے سارے۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ جماعت میں امام تنہا پڑھے گا تو سب کی جانب سے ہے۔ امام ہے جماعت کرواتا ہوا کیا جملہ کہے گا؟ ایاک اعبد، کیا کہے گا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم سارے کے سارے جتنے بھی جماعت میں شامل ہیں مولا ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ امام کا پڑھنا دراصل مقتدیوں کے لیے کافی ہو گیا، مقتدیوں کا پڑھنا ہے۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ، اس کا مادہ ہے عبد، عین با اور دال، عبد اس کا یہ مادہ ہے۔ اس کا معنی لغت میں انتہائی درجے کی پستی، انتہائی درجے کی ذلت، ذلت کا معنی بربادی نہیں ہوتا، پستی ہوتا ہے، کمی، ذلت کی یعنی انتہا درجے کی پستی عبادت کا لفظی معنی ہے۔ یعنی بندہ اپنے رب کے حضور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ جس طرح دیکھتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ کے حالت رکوع میں ایک صاحب عزت، ایمان والا صاحب عزت ہی ہوتا ہے، صاحب عزت اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کر اپنا سر نیچا کر کے بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کرتا ہے؟ سبحان ربی، سبحان، ہر اعتبار سے وہ ذات بابرکات کہ جس میں کسی نقص یا عیب کا تصور بھی حرام ہے، کفر ہے، وہ ذات بابرکات۔ میرا رب سبحان ہے، ربیہ میرا رب، سبحان ربی، سبحان ہے میرا رب، کون؟ العظیم، جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ بندہ اقرار کیا کرتا ہے سر جھکا کر کہ میں تو حقیر ہوں، میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے۔ پھر اپنی عزت کی پیشانی کو ذلت کے زمین پہ رکھتے ہوئے اپنی ناک کو رگڑتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی العالی، میں اقرار کر رہا ہوں کہ میرا سر جھکا ہوا ہے، زمین پہ لگا ہوا ہے، مگر میرا رب بہت ہی اعلیٰ ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کرنا عبادت کہلواتا ہے۔ کیا بھلا نہایت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کرنا کیا کہلواتا ہے؟ عبادت کہلواتا ہے۔ اور اہل عرب اپنے غلام کو بھی عبد کہتے تھے، کیا بھلا؟ اپنے غلام کو بھی عبد کہتے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی قدر فرمایا ہے کہ کتب علیکم القصاص، تم پہ فرض کیا گیا ہے قصاص، بدلہ فی القتل، قتل میں، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلہ میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلہ میں۔ پتہ چلا ہر جگہ لفظ عبد کا معنی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ غلام بھی ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ غلام بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ہر جگہ عبد کا معنی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ ہر جگہ عبد کا معنی عبادت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ عبد کا معنی غلام اور مملوک بھی ہے۔
اسی طرح اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں سورۃ النحل میں، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر علی شیء، اللہ تعالیٰ جل وعلا تم کو مثال دیتا ہے عبدا مملوکا، اس غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے اور وہ خود کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں رب کائنات نے یہ سمجھایا ہے کہ دراصل ایک ایمان والا یقین رکھتا ہے کہ میرے رب کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہیں، اور کافر کو بھی پتہ ہے کہ اس کے بت کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے، اس کے بت کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے، اس لیے کبھی غلام کو، مملوک کو بھی عبد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد گرامی قدر سورۃ النور میں ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، نکاح کرو تمہارے تحت جو ہیں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، جو تمہارے بندوں میں نیک ہیں۔ یہاں بس سے مراد کیا ہے؟ غلام، جو تمہارے غلاموں میں نیک ہیں، جو تمہارے، تو عبد کا کیا معنی بنا؟ بتاؤ، عبد کا کیا معنی بنا؟ پھر بتاؤ عبد کا کیا معنی بنا؟ یہ میں نے مثال کہاں سے دی ہے؟ قرآن کریم سے۔ یہ 3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، کہاں سے دی ہیں؟ پتہ چلا کہ ہر جگہ عبد کا معنی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کو اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھ لی تو ناجائز نہیں، بلکہ معنی کیا بنے گا؟ غلام مصطفیٰ۔ عبد المصطفیٰ نام رکھے تو معنی کیا بنے گا؟ غلام مصطفیٰ معنی بنے گا۔ اس نیت کے ساتھ وہ اگر عبد المصطفیٰ اپنا نام رکھتا ہے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگانے والا عقل مند ہے کہ بیوقوف؟ اسے معنی کا ہی پتہ نہیں ہے۔ ہر جگہ عبد بمانی عبادت کرنے والا نہیں ہوا کرتا، بلکہ بعض اوقات جس طرح قرآن مجید فرقان میں، بلکہ اگر یہی معنی دیا جائے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدہ مریم کے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کے حضرت سیدنا مریم کو پیغام دیا تھا کہ میں انما انا رسول ربک، اس پہ شک نہیں کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں، یعنی تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، لِأَحَبَ تاکہ میں دے دوں، لکی تجھے، غلامًا زکیہ ایک نیک اور پاک بیٹا۔ تو غلام کا معنی کیا ہے؟ سارے بتا دو، غلام کا معنی کیا ہے؟ پھر بتا دو۔ تو غلام اللہ کا معنی کیا بنا؟ جی اچھا معنی بنا۔ اگر کوئی کہے تم بھی اپنے آپ کو غلام محمد کہتے ہو، ہمارے روحانی باپ ہے ہمارے آقا، تو کوئی بات نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، سارے مسلمان بھائی بھائی اسی ناطے سے ہیں۔ تو اگر یہی معنی لیا جائے تو عام طور پر لفظ غلام سے بیٹا مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ غلام سے نوکر مراد لیا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں نوکر مراد لے کر غلام اللہ کہنا جائز ہے، اسی طرح غلام مراد لے کر عبد المصطفیٰ کہنا بھی، عبد النبی کہنا بھی، عبد الحسین کہنا بھی جائز ہے، کہ یہ غلام کے معنی میں لیا جائے گا، عبادت کے معنی میں نہیں لیا جائے گا۔ عبادت میں قبل ازیں عرض کر چکا ہوں کہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا نام عبادت ہے، اور عبادتوں میں بہترین عبادت کون سی ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ کون سی ہے عبادت؟ آپ سارے جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اتنی محتمم بشان عبادت ہے کہ میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اقیم الصلاۃ، نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہو۔ مطلقاً یہ نہیں فرمایا فقروا الصلاۃ، نماز پڑھو، نہیں، اقیم الصلاۃ، اس کو مکمل پڑھتے، ہمیشہ پڑھتے رہو، قائم رکھو نماز کی اس سلسلے کو۔ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ بنو، تم ایمان والے ہو۔ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور تم نماز پڑھتے ہو، اپنے رب کی پرستش کرتے ہو۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا،
ہر وہ شخص کہ جس سے چھوڑ دیا نماز کو جان بوجھ کر عامدن قصدن متعمدن فقد کفرا، اس سے کفر کیا ہے، وہ کافروں والا کام کیا ہے جس سے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا۔ تو محتمم بشان عبادت، بڑی عزت والی بڑی عظمت والی عبادت کہ جس کا رب کائنات نے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا، اور کلمہ طیبہ کے بعد جس کا درجہ ہے، یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے جس کا درجہ ہے، بلکہ بات کس قدر حیران کن ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کا ارشاد ہے، رسول رحمت نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، منگل کے دن میں نے آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ عبادت کہ جس کو میرے کریم آقا نے ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی قضا نہیں ہونے دیا، وہ مبارک عبادت نماز۔ یہ سارے کا سارا عمل کیا ہے بتا دیجئے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا کیا ہے؟ رکوع کرنا کیا ہے؟ سجدہ کرنا کیا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا کیا ہے؟ تشہد میں بیٹھنا کیا ہے؟ پتہ چلا کہ اس میں قیام بھی عبادت ہے، اور اتنی اہم عبادت ہے کہ فرض نمازوں میں قیام نہ کیا جائے تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ فرض نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے، واجب نمازوں میں قیام کرنا واجب ہے، سنت مؤکدہ میں قیام کرنا سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ میں غیر مؤکدہ، نفل میں تطوع ہے، نفل ہے۔ وہ اہم ترین عمل قیام، کھڑے ہونا، عبادت ہے کہ نہیں؟ میری بات کو آپ نے بہت غور کے ساتھ سننا ہے، سمجھنا آئے تو آپ نے سوال کرنا ہے۔ میں نہ سمجھاؤں تو میں مجرم ہوں، آپ نہ سمجھیں سوال نہ کریں، سمجھ نہ آئے تو سوال نہ کریں، پھر آپ مجرم ہیں۔ آپ نے جرم نہیں کرنا، سمجھنا ہے میری اس بات کو۔ کھڑے ہونا کیا ہے؟ رکوع میں جانا کیا ہے؟ سجدہ میں جانا کیا ہے؟ دو زانو ہو کے بیٹھنا کیا ہے؟ یہ سب کچھ عبادت ہے۔ تو آپ میں بھی دو زانو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں میرے سامنے، شرک تو نہیں ہو گیا؟ آپ کئی مرتبہ کھڑے ہو کر سوال بھی کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے بھی ہیں دکان سے سودا لینے کے لیے بھی، دکاندار کے سامنے، وہ کھڑے ہونا شرک تو نہیں ہو گیا؟ پتہ چلا تنہا سجدہ کرنا ہی نہیں، یہ بھی سب کچھ عبادت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو جی، تم نے سجدہ کیا مشرک ہو گئے، دو زانو بیٹھنا بھی عبادت ہے، کھڑے ہونا بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت بنتی کب ہے؟ اس کو عبادت کہاں کب جائے گا؟ اب ذرا دیکھیے، چلو سجدہ کو لے لیں، جو میرے کریم آقا رسول ربی کے نزدیک میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کہ عاجزی انکساری کی انتہا کو ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے حضور عاجزی سے حاضر ہوا جائے، تکبر کے ساتھ نہیں۔ تکبر شیطان نے کیا تھا۔ حضرت آدم نے عاجزی کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، پر ہمارے پروردگار ہم سے زیادتی ہو گئے ہے اپنے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کا اظہار کیا تھا، ان کا درجہ بلند ہو گیا۔ شیطان نے غرور کیا تھا، وہ ذلیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا پسند فرماتے ہیں اس کے حضور عاجزی سے آیا جائے، اس لیے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے کہ بندہ عاجزی کے ساتھ کچھ مانگتا ہے، منگتا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے جو عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ۔ کیا ہے نماز میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم، سارے کے سارے کیا کرو آدم کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ فسجدوا، انہوں نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس سے سجدہ ابا، اس سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ ابا واستکبر، انکار کر دیا اور تکبر کیا، تو پھر کیا ہوا؟ وکانا من الکافرین، آدم کو سجدہ نہ کیا تو انکار کر دیا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو کیا ہو گیا جی؟ سب بتا دو۔ آج بعض اوقات فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے والا کافر ہو گیا، یہاں تو آدم کو نہ سجدے کرنے والا کافر ہوا۔
یہاں تو آدم کو نہ سجدہ کرنے والا کافر ہوا، آج فتویٰ لگاتے ہیں جس سے بندے کو سجدہ کر دیا یہ کافر ہو گیا۔ رب نے تو اسے کافر کرا دیا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ دراصل یہ سجدہ کیا تھا؟ عبادت کا تھا۔ اللہ تو شرک کی اجازت نہیں دیتے، ان الشرک لظلم عظیم فرما رہا ہے کہ شرک بدترین ظلم ہے۔ شرک اس سے بڑھ کر کوئی بھی ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا، اس کی سوا جس کو چاہے معاف فرما دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مشرک کو معاف، اب اللہ کا اعلان جھوٹا تو نہیں ہے، اس کا اعلان سچا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا جو نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، کرو سجدہ آدم کو۔ تو سب نے کیا کیا؟ سجدہ۔ ان کی عزتیں بڑھ گئیں، ان کی عزتیں بڑھ گئیں، اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ کو حکم آنا، اور جس سے سجدہ نہیں کیا وہ کافر ہو گیا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے نا؟ تو ہر سجدہ کرنے والے کو کافر نہ کہیں، کئی مرتبہ سجدہ نہ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، کبھی سجدہ نہ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ سجدہ کس چیز کا تھا؟ اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مصر میں جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عطا سے بادشاہ بنے ہیں، انہوں نے اپنے والدین کریمین کو اپنے حضور طلب فرمایا کہ تو میرے پاس آؤ۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد ذی وقار حضرت سیدنا یعقوب، کون والا؟ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل بھی ہے، سارے بعد والے نبی ان کی نسل سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو انبیاء بنی اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ اپنے رب کے اتنے زیادہ وفا کرنے والے تھے۔ آج کل کوئی بندہ جب مرتا ہے نا تو اپنی اولاد کو اپنے پاس بلا کے اس کو کچھ وصیتیں کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، سمجھاتا ہے، بیٹو دیکھو یہ کاروبار میں نے بڑی محنت کے ساتھ چلایا، یہ فیکٹری بنائی، یہ مل بنائی، یہ جائیداد بنائی، یہ دکان بنائی، وغیرہ وغیرہ، بیٹو سنبھالنا، اس کو اجاڑ نہ دینا، دیکھنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میرے مرنے کے بعد بٹوارہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا سر نہ پھوڑ دینا، دنیا کے سامنے مجھے بے عزت نہ کرنا کہ فلاں کی اولاد بڑی بری ہے۔ بیٹو خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا، کاروبار کس طرح چلانا۔ مگر حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد کو بلایا۔ اس اولاد میں اللہ کے نبی حضرت یوسف بھی شامل ہیں۔ کتنے بیٹے تھے آپ کے؟ 12۔ ان میں حضرت یوسف بھی شامل ہیں، باقی بھی اولاد شامل ہیں۔ فرمانے کہ مجھے بتاؤ جب میں مر جاؤں گا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عجب بات ہے، جوانی نہیں ہے، پوتے پڑپوتے والے ہیں، اور زندگی بھر باپ کی زیر تربیت رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ایک لمحہ نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس پر وہ شرمندہ ہوئے تھے، معافی مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ضرور معافی مانگی تھی، رب کائنات کی بات کرنے والے تھے۔ ان ساری باتوں کے باوجود آپ نے اس بیٹے کو بھی جو اللہ کا نبی ہے، صاحب وحی ہے، اسے بھی فرما رہے ہیں بتا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ قالو نعبد الہک، ابا جی ہم عبادت کریں گے اس کی جو تمہارا معبود ہے۔ سبحان اللہ، رب ملتا ہی نبی کے صدقہ سے ہے۔ رب اب وہ یہ کہتے کہ ابا جی فکر کیوں کرتے ہیں، ہم پہلے بھی اللہ واحد القہار کی عبادت کرتے تھے، آپ کی مبارک زندگی میں ہم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کی نافرمانی کی، غلطی ہوئی ہم سے حضرت یوسف کے سلسلہ میں، ابا جی مگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے۔ میں آپ سے پوچھوں تم کس کی بات کرتے ہو تو آپ جواب کیا دیں گے؟ بتا دیجئے، مختصر جواب ہوگا نا۔ میں سوال کروں کس کی بات کرتے ہو تو آپ جواب کیا دیں گے؟ تو بچوں سے سوال کیا تھا کہ میرے بعد کس کی بات کرو گے، تو بچے کہہ رہے تھے اللہ کی، کیا جملہ مکمل نہ ہو جاتا ہے؟ مگر انہوں نے کیا کیا؟ قالو نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا، اس کی جو تیرا رب ہے، تیرا معبود ہے، وہ الہ آبائی کا،
جو آپ کے باپ دادا کا معبود ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے ابا و اجداد ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں اور اسحاق ہیں، پھر کہا الہم واحدہ، وہ اللہ جو ایک الہ ہے اس کی بات کریں گے۔ میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طویل عبارت جو ان کی نقل فرمائی، کیا بتانے کے لیے نقل فرمائی ہے؟ اور یاد رکھو، نبی کے بیٹے کو بھی اللہ نبی کے وسیلے کے بغیر نہیں ملتا، تو تم کس بات کی بولی ہو کہ تم کہو ہمیں بغیر وسیلے کے رب کائنات میں نہیں جانتا، میرا اللہ حقیقت سے واقف ہے۔ شاید اسی لیے جگہ جگہ بطور مثال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، تو رب تو سب کا ہے، ویسے فرماتے جب میں نے فرشتوں سے فرمایا تھا نہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جا بجا رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تیرے رب نے کہا، فرمایا تو خود ہی ہے، مگر انداز تقاطع کیا ہے؟ جب تیرے رب نے کہا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنا تعارف کروایا تو اس انداز سے، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے اس محبوب کو بھیجا ہے۔ اگر اس کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو جس طرح میں بعض اوقات مثال دے چکا ہوں میکروفون کی، اگر اس میکروفون کو دیکھتی ہو کہ یہ بہترین ہے تو دیکھو اس کو بنانے والا کتنا اعلیٰ ہے۔ محبوب مکرم کی مثال دے کر رب نے فرمایا اللہ وہ ہے جس سے اس محبوب کو بھیجا۔ اب ہر زاویہ نگاہ سے دیکھو، ہر نقطہ نظر سے دیکھو، اگر یہ محبوب تمہیں ہر اعتبار سے بے عیب نظر آئے پھر جان لینا کہ بنانے والا بھی بے عیب ہے، بنانے والا بھی بے عیب ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، حالانکہ وہ محتاج تعارف نہیں ہے، مگر اس نے ذکر کیا اپنے محبوب کے حوالہ سے کہ اگر مجھے جاننا ہے تو میرے نبی کے حوالہ سے جانو۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ الحمد اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی وہی صفات جانتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمارے سامنے ذکر فرمائی ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ ویسے صفات کئی ہوتی ہیں نا، میں نے کیا کہا بھلا؟ کئی صفات ہیں۔ میری اولاد بیٹی ہے، میں ان کا والد ہوں، والد ہونا صفت ہے کہ نہیں؟ بتائیے نا، والد ہونا صفت ہے کہ نہیں؟ مگر اس صفت کا حامل اپنے رب کو کہہ سکتے ہو؟ بتاؤ، والد ہونا بھی صفت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ یہ صفت اللہ کی جانب منسوب کر سکتے ہو؟ کرو گے تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جاؤ گے۔ صفت وہی رب کی بیان کرو گے جو مصطفیٰ کریم کے حوالہ سے علم ہے، جو میرے نبی نے صرف بیان نہیں کی، تم اپنی طرف سے صرف تو بیان نہیں کرو گے، جو میرے نبی نے، اس لیے رب کو جو جانو گے نبی کے حوالہ سے جانو گے۔ تو بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوں اقرار کرو، ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو بندہ جب کسی کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑا ہو تو اس کو عاجزی انکساری کہا جائے گا، عبادت نہیں کہا جائے گا۔ شاگرد استاد کے سامنے دو زانو بیٹھ کر اقتباس علم کرتا ہے تو اس کو عاجزی کہا جائے گا، عبادت نہیں کہا جائے گا۔ یہ عاجزی کا، تعظیم کا سجدہ کرنا پہلی امتوں میں جائز تھا۔ وہ یعقوب علیہ السلام جن کا میں نے ذکر کیا اور درمیان میں بات رہ گئی، حضرت یوسف نے ان کو اپنے تخت پر بٹھایا تو حضرت یعقوب نے بھی اور ان کی زوجہ محترمہ نے بھی حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ کیا کہ حضرت یوسف کو، تفصیل آپ نے پڑھ دی تو سورہ یوسف شریفہ میں پڑھ لیں، تو اللہ کا اتنا برگزیدہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر اتنا یقین و اعتماد ہے، جو بوقت رحلت بھی اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عبادت پر وہ دیکھنا چاہتا ہے، اس نے بھی سجدہ کیا، اپنے بیٹے کو سجدہ کیا، اور یہ سارے سجدے کیا ہیں؟ تعظیم کے۔ مگر شریعت مصطفیٰ کریم میں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نبی کریم کی صدقہ سے ہمیں عطا فرمائی ہے، میرے کریم آقا نے اس شریعت میں سجدہ تعظیم سے منع فرما دیا۔ اب بات کو سمجھیے، مسئلہ سمجھیے، سجدہ تعظیم کفر نہیں، حرام ہے۔ کیا ہے؟
سجدہ تعظیم کفر نہیں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے بہت بار سنا درخت بار غیر سالت باب میں حاضر ہوتے تھے، انہوں نے حضور کو سجدہ کیا۔ میں نے کئی مرتبہ اونٹ کا واقعہ بیان کیا ہے، اسی طرح کئی واقعات جانوروں کے، انہوں نے حضور کو سجدہ کیا۔ تو یہ جانور یا درخت، انسان تو چلو کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے، انسان تو کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے، اس کی مرضی، اسی لیے اسے جزا یا سزا ہے کہ اس کو اللہ نے اختیار دیے ہیں۔ درخت کو بھی یہ اختیار ہے، بتاؤ، عام جانوروں کو بھی اس طرح کا اختیار ہے، عقل دی اللہ نے اسے۔ پھر جانور جو سجدہ کرتا تھا، درخت جو سجدہ کرتا تھا، تو کس کے حکم پر سجدہ کرتا تھا؟ اللہ تو آج بھی میرے نبی کی تعظیم کی خاطر درختوں کو جھکا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا جانوروں کو جھکا رہا ہے۔ البتہ ہمیں حکم دیا کہ تم انسان ہونے کے ناطے سے تم سجدہ تعظیم نہ کرنا۔ میرے نبی نے منع فرما دیا کہ میں تم کو تعظیمی سجدے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اگر غیر خدا کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی جائز ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کیا کریں۔ اس لیے ہماری شریعت مطہرہ میں ہماری سے مراد کیا ہے؟ ہمارے کریم نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جس طرح میں کہہ دوں کہ یہ ہماری کتاب ہے، مراد قرآن کریم، یعنی جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اس شریعت پہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ عبادت کے لیے سجدہ دور کی بات ہے، قیام دور کی بات ہے، دوزانو بیٹھنا دور کی بات ہے۔ کوئی کسی کو ایک لمحہ کے لیے معبود جان لے گا، کچھ بھی نہ کرے، کھڑا بھی نہ ہو، بیٹھے بھی نہ، سجدہ بھی نہ کرے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، بدترین مجرم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایک کو معبود جانتا ہے۔ اور کئی جاہل قسم کے ملنگ پیر بنے ہوئے جوہلا، پرلے درجے کے جاہل، وہ کہتے بندے میں رب ہے، کر مجھ کو سجدہ۔ جو ان کا انداز ہے یہ کافرانہ انداز ہے، مشرکانہ انداز ہے، وہ اپنے آپ کو گویا رب کہہ رہا ہے کہ بندے میں رب ہے، کر مجھ کو سجدہ، میں بھی رب ہوں۔ اس کا یہ جملہ کفریہ ہے، شرک والا جملہ ہے، اور اس کو سجدہ کرنے والا مشرک ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا بندے کو سجدہ کرنے سے بھی بدتر ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ اگر عبادت کی نیت ہوگی تو کافر ہو جائے گا۔ جس طرح میں قبل ازیں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ نے مزار مقدس پہ جانا ہو تو تقریباً علماء فرماتے 3-4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر ان کے لیے فاتحی پڑھیں اور ان کے وسیلہ سے اپنے لیے دعا مانگے۔ قبر کو چومے بھی نہیں، کوشش کرے قبر کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، علماء نے چومنے کی بھی اجازتیں دی ہے اور ہاتھ لگانے سے منع کیا کہ احتیاط یہ ہے کہ ہاتھ بھی نہ لگائیں، فاصلے پر کھڑا ہو کر فاتحی پڑھیں۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے یہ ہے، یہ حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اسی طرح کسی بھی قبر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تعظیم کی نیت سے کسی کے گرد گھومنا، طواف کرنا، یہ حرم کعبہ کا حق ہے، حرم کعبہ کے سوا کسی کا نہیں۔ تو رب کریم کے حضور بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ میں خالص الخالص، یعنی ہم سارے کے سارے تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک وہ بالکل جاہل اجڑ جسے آپ سمجھتے ہیں، بیچارہ مزدور یا ذمہ دار جو ایک دن بھی مسجد میں نہیں گیا، آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ الحمدللہ۔ مسلمان ہے تو وہ کہے گا نہیں، مسلمان وہ کیا کہے گا؟ نہیں۔ گویا نبی کے فرمانے پر اتنا یقین کامل ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو عمل کرتا ہے گناہ کا کرتا ہے، شرک کا نہیں کرتا۔ اور آگے کیا ہوا ہے ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین باب استفعال سے ہے، آوانہ اس کا مادہ ہے، عین واو اور نون، اون جس طرح لکھا جاتا ہے اس کا مادہ ہے۔ لفظ تعاون تفاعل کے وزن پر اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی شیئرنگ کرنا، حصہ اس کے ساتھ اس کی امداد کرنا، اس کا معاون بننا، تعاون کرنا، معاون بننا۔ اللہ تعالیٰ کے ذر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے ہی استعانت کرتا ہوں، تعاون مانگتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔
الحمدللہ تعالیٰ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. اس جگہ یا کو اگر حصر کرا دے دیے کہ تیرے سوا کسی سے بھی میں کبھی بھی تعاون نہیں مانگتا، تو یہ بات ممکن ہے یا غیر ممکن؟ اگر آپ کو میری بات کے سمجھ نہ آئے تو آپ نے سوال کر لینا ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ بات ممکن ہے کہ غیر ممکن؟ کیوں غیر ممکن ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے تعاون سے، آپ سن رہے ہیں کانوں کے تعاون سے، آپ یہاں تک پہنچے ہیں گاڑی کے تعاون سے، آپ نے کھانا کھایا بیوی بہن یا ماں کے تعاون سے، آپ دنیا میں آئے میاں اور بیوی کے تعاون سے. اللہ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں معاون بھی بن جایا کرو. اور آپ کے تعاون سے یہ سارے کا سارا ماحول بنا، یہ مسجد بنی، یہ مدرسہ بنا، یہ کس طرح بنا؟ آپ کے. تو اللہ کے سوا اگر کسی اور کا تعاون شرک ہے تو پھر کیا بنا؟ کوئی بندہ شرک سے بچ سکتا ہے؟ اصل میں تعاون، اصل میں مدد کس کی ہے؟ اصل میں مدد کس کی ہے؟ یاد رکھیے علماء کرام اللہ تعالیٰ جل وعلا درجات بہت بلند فرمائے علماء کرام کے. مولانا مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت جملہ تحریر فرماتے ہیں. وہ فرماتے کہ اگر دہر یا نیچری اللہ کا منکر کوئی ٹیبلٹ کھائے، گولی کھائے، کوئی دوائی کھائے اور کہے کہ دوائی سے مجھ کو آرام آ گیا، تو اس کا یہ جملہ بدترین شرک ہے. میری بات کو سمجھیے. اگر ایک وہ بندہ جو اللہ کا منکر ہے، داریہ ہے، نیچری ہے، وہ کہتا ہے کائنات میں کوئی رب ہے ہی نہیں، یہ ساری مخلوق اچانک بن گئی وغیرہ وغیرہ جو ان کے نظریات ہیں، زیادہ بات کی ضرورت نہیں. اگر وہ گولی کھاتا ہے، ہندو سکھ وغیرہ گولی کھاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، سیرپ پیتا ہے اور کہتا ہے مجھے دوائی کھانے سے آرام آ گیا، اس گولی سے مجھے آرام آ گیا، تو اس کا یہ جملہ بدترین شرک ہے. کیا بھلا؟ بدترین شرک ہے. یہی جملہ ایک مسلمان کہتا ہے تو عین ایمان ہے. بات کو آپ نے سمجھنا ہے، میری اس بات کو سمجھنا ہے تو آپ نے سوال کرنا ہے. مسلمان جانتا ہے کہ اس گولی نے شفا نہیں دی ہے، دوائی میں نے کھائی ہے مگر شفا مجھے میرے، اس لیے اس کا یہ جملہ گولی ایک سبب ہے، شفا اللہ دیتا ہے. گولی فائر کرنا کسی پر ایک سبب ہے، موت کون دیتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ جی مارتا کون ہے؟ تو پھر پھانسی کو دی جاتی ہے، قاتل کو مارتا تو اللہ ہے. مارتا تو اللہ ہے، قاتل کو پھانسی کو دی جاتی ہے. یہ اس کا سبب بنا ہے، یہ اس کا سبب بنا جس سے منع کیا گیا تھا. شفا اللہ دیتا ہے، دوائی سبب بنتی ہے. ایمان والے اس حقیقت سے واقف ہیں. وہ جملہ نہ بھی کہے کہ میں نے دوائی کھائی مجھے اللہ نے شفا دی، یہ جملہ کہتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، بہت اعلیٰ شخص ہے. وہ یہ جملہ کہے کہ میں نے دوائی کھائی مجھے اللہ نے شفا عطا فرما دی، یہ جملہ بہت ہی اعلیٰ ہے اور اس کے بڑے جید مسلمان ہونے کی دلیل ہے. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ دوائی کھائی مجھے آرام آ گیا تو گناہ نہیں ہے. پھر یہ کہے کہ فلاں ڈاکٹر سے مجھے آرام آ گیا تو گناہ، آرام تو اللہ سے آیا ہے، اس سے کیا کہہ دیا؟ ڈاکٹر کسی ہسپتال سے، حکیم سے، فلاں سے آرام آ گیا نہیں. وہ اس حقیقت سے واقف ہے، اس حقیقت سے واقف ہے کہ شفا میرا اللہ دیتا ہے، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، اس لیے اس کا یہ جملہ شرک. اب دیکھیے میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتہ میں میرے نبی کے ماموں بن جاتے ہیں، رشتہ میں میرے نبی کے ماموں بن جاتے ہیں. میرے کریم ان کے ہاں تشریف لائے، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، ان کے ہاں تشریف لائے، یہ بیمار تھے. اور اگر میں یہ جملہ کہوں کہ کائنات میں سب سے پہلے تشخیص
دل کے درد کی جس سے کی ہے وہ میرے نبی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائماً ابدا۔ میرے کریم آقا نے آگے بڑھے اور اپنا دست شفقت ان کے سینے پر رکھا، فرمانے کہ تجھے یہاں درد ہے نا، اور یہ کبھی درد دل کے عصب کا بھی ہوتا ہے، پٹھوں کا بھی ہوتا ہے، مگر میرے نبی جانتے تھے یہ درد ہے کیا، یہ دل کا درد تھا۔ تجھے یہاں درد ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ درد ہے؟ تو فرمایا تجھے چاہیے کہ تو حارث بن کلدہ کے پاس چلا جا، وہ حکیم ہے بنو ثقیف کا۔ حارث بن کلدہ مسلمان نہیں تھا اس وقت، وہ حکیم غیر مسلم ہے، مشرک ہے، بنو ثقیف کا حکیم ہے، جا اس کے پاس چلا، طبیب ہے، حکیم نہیں طبیب، اس طبیب کے پاس چلا جا جو بنو ثقیف کا ہے، اور اسے چاہیے کہ مدینہ طیبہ کی 7 اجوا کھجوریں کوٹ کر، بمیں گٹھلی کوٹ کر تیرے منہ میں ڈال دے، تجھے شفا مل جائے گی۔ اب یہ عمل کس نے کیا؟ کس نے حکم دیا؟ جی سیدنا سعد بن ابی وقاص جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم حضور کے دست مقدس کی ٹھنڈک کا اب بھی میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ سرکار نے دست شفقت رکھا تھا تو اس ٹھنڈک سے میرا سینہ معمور ہو گیا تھا، بھر گیا تھا، بھرپور ہو گیا تھا۔ پھر فرمایا حارث بن کلدہ کے پاس چلا جا، اللہ کے نبی اب مشرک کے پاس بھیج رہے ہیں اپنے صحابی کو، غلام کو، ماموں کو، صاحب ایمان ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا رب سے شفا مانگ بس پڑا رہے، بھیجا کس کے پاس ہے؟ مشرک کے پاس، اور کیا کہا؟ وہ دعائی دے، شفا کون دے گا؟ پتہ چلا کہ اسباب کا حاصل کرنا یہ خلاف توکل نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، وگرنہ اللہ کے نبی کبھی بھی اجازت نہ دیتے۔ تو اس جگہ نستعین سے مراد ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، خاص تیری ہی مدد، یعنی ہم جانتے ہیں کوئی جو بھی مدد کرتا ہے حقیقت میں وہ تو مدد کرنے والا ہے۔ میں سادہ سے لفظوں میں ایک جملہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے کسی کو روپے پیسے دے کر اس کی مدد کی ہے، بظاہر کس سے کی ہے؟ آپ نے، تو آپ کو روپے پیسے کس نے دیے؟ پھر مدد کس نے کی ہے؟ ایک گرا ہوا تھا، آپ نے مدد کی، اس کو اٹھایا، قوت کے ساتھ اٹھایا، بے طاقت کے ساتھ اٹھایا، یہ طاقت آپ کو کس نے دی ہے؟ حقیقت میں پھر اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ کسی بھی نہج سے دیکھ لیں مدد اللہ کرتا ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے بظاہر اسباب مجھے کئی نظر آتے ہیں، مگر میں دل و جان سے اقرار کرتا ہوں میرے مولا تیری عزت کی قسم تیرے سوا کوئی مدد کر سکتا ہی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مدد حقیقتاً مدد تو ہی کرتا ہے۔ جس طرح میں قبل عزیز سمجھا چکا ہوں حمد کے تحت کہ میں اگر مائکروفون کی تعریف کروں گا تو کمپنی کی ہو گئی، کمپنی کی نہیں بلکہ اس بندے کی ہو گئی، اس بندے کی نہیں بلکہ اس بندے کو جس ذات نے عقل عطا کی ہے تعریف اس کی ہو گئی ہے۔ اس اعتبار سے جو عبادت اور استعانت ہے یہ بالآخر رب کائنات تک پہنچتی ہے۔ پھر بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اگر نہ مانا جائے پھر قربانی کی کھالیاں اکٹھی کرنا اور چندے مانگنا یہ سب کو شرک ہو جائے گا کہ بندوں سے تم مدد مانگ رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ تو خلاق کائنات جل وعلا کی ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد کہ اے بندے یہ اقرار سارے کا سارا کرنے کے بعد یہ اقرار کہہ، یعنی پہلے سارا جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی عظمتوں کا ذکر ہے، اپنی عاجزی انکساری کی انتہا ہے، اپنے رب کو اپنا معبود حقیقی اور استعانت والا ماننا ہے کہ اسی سے میں مدد مانگتا ہوں۔ پھر اب مدد کیا مانگ رہا ہے، کیا عرض کر رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جمع کا صیغہ یہ بھی ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ ہدایت کا معنی بڑا کیا ہے؟ جی نہیں، ہدایت کا معنی سیدھا رستہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ معلوم نہیں کتنی مرتبہ میں بتا چکا، ہدایت کا لفظی معنی ہے وہ راستہ جو کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔
نہایت ہی رہنمائی، احتیاط اور ملائمت کے ساتھ کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ وہ راستہ جو کسی کو منزل مقصود تک پہنچائے۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ گلشن سعید آنا چاہتے ہیں، آپ اس مسجد میں آنا چاہتے ہیں، آپ گیٹ پر آئے اور آپ نے کہا کہ میں نور الہدا مسجد میں جانا چاہتا ہوں، جامع مسجد نور الہدا میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ کی رہنمائی کسی نے کی، وہاں جانا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے چلے جائیں۔ گیٹ سے آپ کو کیا کیا؟ آگے بھیج دیا، کہا کہ چلتے جاؤ 20 لائن آئے گی، اس 20 لائن سے ہوتے ہوئے وہ کچا راستہ ہے، تم چلتے جانا، اور جب آگے گیٹ سا نظر آئے گا نا ویل گارڈن کا، اس کے سامنے بالکل گیٹ لگا ہوا ہے، وہ جامع مسجد نور الہدا کو جاتے ہیں، اس گیٹ کے راستے سے نور الہدا میں آ جائیں۔ راستہ مل گیا کہ نہیں؟ جی مل گیا نا؟ بھئی نور الہدا مسجد میں آپ آ گئے کہ نہیں؟ مگر آئے کس طرح ہیں؟ چلو رہنمائی صحیح، رہنمائی ہی کی ہے، کسی نے رہنمائی آپ کو ملا ہے، اس رہنما نے رہنمائی کی، مگر رہنمائی کی کیسی ہے؟ بہت اچھی رہنمائی کی ہے جی۔ پھر رہنمائی کی اس نے کہ نہیں کی؟ آپ کو مشقت میں ڈال دیا، اتنا بڑا چکر لگوا کے یہاں تک لے کے آیا، اور دوسرا راستہ کیا تھا؟ وہ کیا کہتا؟ گیٹ کے اندر داخل ہو جاؤ، وہ سامنے جامع مسجد نور الہدا ہے، چلے جاؤ۔ یہ راستہ قریب کا بھی تھا اور سیدھا بھی تھا۔ اب بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا، مولا ہمیں منزل مقصود تک پہنچا، صراط المستقیم، اس راستے سے پہنچا جو سیدھا راستہ ہے، جو قریب کا راستہ ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی بات سمجھ آ گئی نا؟ کہ بندہ مانگتا کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے میری منزل تک پہنچا دے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ جی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنا۔ جنت ان کے صدقہ سے ملے گی، راستہ ان کے صدقہ سے ملے گا، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میرا اللہ فرما رہا ہے انک لا تہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب مکرم لوگوں کو سیدھی راہ پر تم ہی چلا رہے ہو، محبوب لوگوں کو سیدھی راہ پر منزل مقصود تک تم ہی پہنچا رہے ہو۔ اور کون منزل تک پہنچتا ہے؟ جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اصل پہنچنا رب تک ہے، اصل پہنچنا کہاں تک ہے؟ مگر ڈائریکٹ تو نہیں پہنچ سکتے، پھر کیا کریں گے؟ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا، کوئی اپنی جان پر ظلم بھی کر بیٹھے تو تیرے پاس آ جائے، کوئی جرم بھی کر بیٹھے آپ کے پاس آ جائے، تو پھر ہمارا منزل مقصود کیا ہے؟ بارگاہ ڈھیلے کیوں ہو گئے؟ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی یا شک ہے تو سوال کریں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا شک ہے تو سوال کریں۔ اگر آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے شک کے باوجود سوال نہیں کریں گے، مجرم ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اگر شک نہیں پھر بلند آواز سے کہیے کہاں تک پہنچنا مقصود ہے، اور اس کے صدقہ سے اللہ کی حضور، اس کے صدقہ سے۔ اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر 2 سوال کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، جب یہ ہو گیا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، قبر میں یہ پوچھ لیا من رب کا، تیرا رب کون ہے، پھر پوچھ لیا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو کیا مقصد حاصل نہیں ہو گیا؟ جب اس سے کہا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھوں تم کون ہو؟ تم کہو جی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، میں کہوں اللہ کا ماننے کا دعویٰ کئی کرتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اپنے دعویٰ میں کہتے ہیں، ہندو بھی خیال کرتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، مرزائی بھی کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں، تم کون ہو؟ کہتے ہو اللہ کو مانتا ہوں۔ اب کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ اب کوئی سوال باقی رہ گیا، کس کو نبی مانتے ہو؟ یہ کہنے کی ضرورت ہے جی؟ نہیں ضرورت۔ پھر رب نے یہ دونوں سوال پہلے کیے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا ما دینوں کا،
تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر میرے کریم آقا کی زیادت کروا کے یہ سوال کیوں کیا؟ ما کنت تقول فکیا ضرورت، جب بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، پھر کیا ضرورت تھی؟ پھر بتائیے قیامت کے دن گناہ گاروں کو بخشا جائے گا، اللہ کی رحمت سے، اور شفاعت کس کی ہوگی؟ جی میں نے کہا تھا اللہ کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے سب سے پہلے جنت کس کے ہاتھ پر کھولے گی؟ جی ہمارے نبی کے ہاتھ پر۔ جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ میرے نبی کے نواسے۔ جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ پھر جنت ملکیت کس کی ہے؟ جی تو پھر پہنچنا کہاں ہے؟ جنت پہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے دربار میں جانا ہوگا نا، پھر وہ رب سے سفارش فرمائیں گے اور آپ کو رب کائنات جل وعلا جنت عطا فرما دے گا۔ میری بات سمجھے؟ تو پھر یہ عرض کرنا اہدنا الصراط المستقیم، اس کا حقیقی طور پر معنی کیا بنا؟ اے اللہ تعالی ہمیں اس منزل تک پہنچا جو ہمارا اصل مقصد ہے، اور وہ رسول اللہ کے قدمین شیفین ہیں۔ مزید تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، عبادت وہی عمل ہے جو میرے نبی کی سنت ہے، بہت مرتبہ بتا چکا ہوں۔ پانی پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، کھانا کھانا بھی، الی ھذا القیاس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نماز بھی تب نماز ہے کہ جب میرے کریم آقا کی سنت کے مطابق پڑھی جائے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ اس طرح ادا کرنا جس طرح میں مصطفیٰ کریم صلاۃ ادا کر رہا ہوں۔ اگر تو اپنی نماز میں 3 سجدے کر لے گا، اللہ رد کر دے گا، ایک سجدہ زیادہ کیوں نہیں کیا؟ تو ایک رکعت کم کر لے گا یا زیادہ کر دے گا، اللہ تیری نماز کو رد فرما دے گا۔ تجھے اسی طرح عمل کرنا ہوگا جس طرح مصطفیٰ کریم نے عمل کیا ہے۔ اس لیے ہماری منزل کیا ہے؟ حضور کے قدمین شیف ہے، حضور کے نقش قدم پہ چلنا ہماری منزل ہے۔ جب ہم اس نقش قدم پہ چلیں گے تو پھر کہاں پہنچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی حضور، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ یہ ایک سوال ہے، حضور کسی مخصوص ڈاکٹر کے پاس زور دے کر بھیجنا کہ بس اسی کے پاس جاؤ، یہ کیسا ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے تو یہ عیب ہو سکتا ہے، میرے نبی کو تو پتہ تھا۔ میرے لیے عیب ہو سکتا ہے، میں کہوں فلاں کے پاس نہ جانا، صرف اسی کے پاس جانا، ہو سکتا ہے میں اس کو زیادہ ماہر سمجھتا ہوں، میں دانا ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اس بیماری کا زیادہ علم ہے، وہ زیادہ اسپیشلسٹ ہے، اس سے کورس کا رکھا ہے، میں کہوں صرف اسی کے پاس جاؤں، میں اپنے کسی پیارے کو، کسی محبوب کو بھیجوں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے شفا دے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک میرے نبی کا تعلق ہے نا، میں بات قدر وضاحت سے کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے بارگاہ رسالت مآب میں ایک عرض کیا تھا، وہ ساری باتیں تو نہیں کی جاتی، عرض کیا تھا یا رسول اللہ جب شفا بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی، ہم طبیب کے پاس کیوں جائیں؟ کیا ضرورت ہے طبیب کے پاس جانے کی؟ جب تقدیر اس کے ہاتھ میں، جب چاہے بیمار کرے، جب چاہے شفا دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ علاج بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ یاد رکھو 3 چیزیں ہیں، ایک بیماری، ایک طبیب اور ایک دوا۔ میرے اللہ نے جس کے ہاتھ میں تیرے لیے شفا رکھی ہے، جب وہ ہاتھ اور جس دعا میں شفا رکھی ہے، وہ دعا اور جس مرض کی شفا رکھی ہے، یہ مرض تینوں مل جاتے ہیں تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ ہم جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں نا، ایک طبیب کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی دیتا، آرام نہیں آتا، وہی دوائی دوسرا طبیب دیتا تو آرام آ جاتا ہے۔ گویا اللہ نے یہ شفا اس کے ہاتھ میں رکھی تھی، اور وہ ایک مرتبہ ایک دوائی دیتا، آرام نہیں آتا، پھر دوسری دوائی دیتا، آرام آ جاتا ہے۔ گویا اللہ نے اس بیماری کی شفا اس دعا میں رکھی تھی۔ طبیب بار بار دوائی تبدیل کر کے تلاش کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی شفا کس دوائی میں رکھی ہے۔ مریض بار بار ڈاکٹر تبدیل کر کے یہ تلاش کرتا ہے کہ میری شفا کس کے ہاتھ میں ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ میرے نبی جانتے تھے کہ ان کی شفا اس کے ہاتھ میں ہے اور اجوا کھجوروں میں ہے۔ دوسرا سوال، کسی کام کے لیے کسی کو سفارش کے لیے کہنا کتنی بار تک جائز ہوگا؟ کیا مکمل اسی سے امید رکھنا لینا شرک میں آ جائے گا؟ میرے بات بھائی نہیں، ہم تو سنی ہیں، مسلمان ہیں، سفارش کے قائل ہیں،
جنت بھی تو میرے نبی کی سفارش سے ملے گی، ناجائز تو نہیں ہے بار بار ان سے کرنا یا رسول اللہ سفارش کر دیجیے، یا رسول اللہ سفارش کر دیجیے۔ اور سب سے زیادہ امید شفاعت کس سے ہے بتائیے؟ حضور سے ہے۔ یہ یقین ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے؟ لیکن جس کو اللہ اجازت دے دے۔ اور سب سے زیادہ جو صاحب شفاعت ہیں وہ کون ہیں؟ میرے نبی۔ باقی بھی ہے نا، مسلمان بھی شفاعت کریں گے، بہت کچھ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو اس لیے کسی سے بار بار سفارش کرنا ناجائز نہیں ہے۔ یہ دراصل اس سے امید نہیں، امید اللہ سے ہے۔ رب کریم کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔